اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ احزاب آیات 69 سے 71۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی مانند جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ پچھلی آیات میں منافقین کا رویہ تفصیل سے بیان کیا گیا، ان کی سازشیں، ان کی تہمتیں، یہاں تک کہ اہل بیت تک کو معاف نہ کیا گیا۔ اب یہاں سے اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائیں، اے اہل ایمان تم حضور علیہ السلام کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ بنی اسرائیل کی اذیتوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ فرعون کی غلامی سے نکال کر لے جا رہے تھے، فرعون نے جب پیچھا کیا، آگے سمندر پیچھے فرعون، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نکالا، آگے گئے، دیکھا جو مورتیوں کے گرد مجاور بنے بیٹھے ہیں، تو حضرت موسیٰ سے مطالبہ کر دیا، ان کے خدا تو ان کے سامنے ہیں، ہمارا خدا کہاں ہے؟ کتاب کا مطالبہ کیا، جب نازل ہو گئی تو کہا ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کھانے کو من و سلوہ ملا تو اس پر بھی ناشکری کی اور کہا ہمیں تو مصر کے کھیرے، ککڑیاں اور دالیں یاد آتی ہیں۔ اللہ نے شہر فتح کرنے کو کہا تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، جب شہر فتح ہوگا تو ہم بھی آ جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا لا یکاد یری من جلدہ شیء، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیا والے تھے اور بہت زیادہ ستر کا خیال رکھنے والے تھے۔ آپ کے جسم کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس دور میں عام معمول تھا، لوگ دریا میں جا کر نہایا کرتے تھے، چشموں پر نہاتے تھے، لیکن کبھی کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہاتے بھی نہ دیکھا۔ بنی اسرائیل آپ کے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ ان کے جسم میں برص کی بیماری ہے یا کوئی اور نقص ہے، اس لیے یہ الگ نہاتے ہیں۔ ایک دن آپ غسل فرما رہے تھے، جس پتھر پر آپ نے اپنے کپڑوں کو رکھا وہ پتھر چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے آئے، وہ پتھر چلتے چلتے بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں جا پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سے اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کے جسم کو دیکھا اور سب نے اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں رکھا، اس لیے فرمایا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ، اللہ نے بری کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کا صرف انکار اس لیے کر دیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، عقل نہیں مانتا، پتھر کیسے چل سکتا ہے، یا پیغمبر کا بدن لوگ کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جنہیں عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اگر عقل کو ہی بنیاد بنایا جائے گا تو پھر عقل یہ بھی تسلیم نہیں کرتی کہ پانی میں لاٹھی ماری جائے اور 12 راستے بن جائیں۔ پھر عقل یہ بھی تسلیم نہیں کرتی کہ لاٹھی کو پھینکا جائے اور وہ اژدہا بن جائے، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالا جائے اور وہ چمکنا شروع ہو جائے۔ عقل یہ بھی تسلیم نہیں کرتی کہ لاٹھی کو پتھر پر مارا جائے اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ جائیں۔ ہر پیغمبر کے حالات اور اس کے معجزے ان کی قوم کے حساب سے ہی ہوتے ہیں، اور باعث حیرت یہ ہے کہ احادیث متواترہ جن کو صحاح ستہ میں اکثر محدثین نے بیان کیا ہے اور اکثر مفسرین نے ان حوالہ جات کو قبول بھی کیا ہے
اور تفاسیر میں نقل بھی کیا ہے۔ یہ اہل عقل انہیں تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، محدثین قابل اعتبار نہیں ہیں، مفسرین قابل اعتبار نہیں ہیں۔ البتہ اگر بنی اسرائیل کی روایتیں مل جائیں تو ان پر ان کو پورا یقین ہے، اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ یہ دوہرا معیار ہے، کہیں نہ کہیں بات کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی باوقار ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر الزام سے بری فرمایا، ہر تہمت کو آپ سے دور کیا، آپ کی نیک نیتی اور راست بازی کو ظاہر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو، سچی بات کرو۔ اب جو بھی انسان تقوی اختیار کرے گا اور سیدھی بات کرے گا، یصلح لکم اعمالکم، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ دوسرا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور قول سدید کے بارے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب تک کسی بات کے بارے میں مکمل یقین نہ ہو اسے بیان نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور اسے آگے پھیلا دے، یعنی اس میں تحقیق نہ کرے، اس کی صحت کو نہ جانچے، تو یہ رویہ درست نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی خبر ملے پہلے اس کی تصدیق کریں، تبھی اعمال کی درستگی بھی ہوگی اور گناہوں کی بخشش بھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پس تحقیق وہ بڑی کامیابی پا گیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس اسلوب پہ ذرا غور کیجئے۔ پہلے جملے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، یا جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب اگلا جملہ بظاہر اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس جملے کو فعل ماضی میں ذکر کیا گیا ہے، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ جب مستقبل کی خبروں کو فعل ماضی سے بیان کیا جائے تو مطلوب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہونا یقینی ہے۔ جملہ شرطیہ ہے، شرط تم پوری کر دو، جواب شرط میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اطاعت تم کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی طرف سے تمہاری کامیابی یقینی ہے۔ کمزوری انسانوں کی طرف سے ہے، کمی اور کوتاہی انسانوں کی طرف سے ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے گا تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔